بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے، السلام علیکم۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام، اس کے قانون اور سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ میری شر انگیزی سے محفوظ رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن اپنی آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ انسان ایک حقیقی فعالیت ہے، ایک صعودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے۔ اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، دفن سے پہلے خون۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے وہ اپنی ہی کیفیات نفس ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ تو نے مجھے اس ملک میں پیدا کیوں کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نماز باجماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ جد و جہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ میری آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا تو قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے، اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ آپ کے ماضی سے آپ کا حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ راہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ فکر معاشیت روح کی قاتل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہو جاتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ عقل سے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے مگر لامکاں کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ صبر کرو جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محرومی بھی۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ بڑے استاد کی حیثیت صورت کسی ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچ جاتا ہے۔